دین ٹیلز میں خوش آمدید۔ چلیے آج بات کرتے ہیں اللہ کے ایک بہت ہی عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی زندگی اور ان کے پیغام کے بارے میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جب بھی انسانیت راست سے بھٹکی اس نے ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ انبیاء گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کے مینار کی طرح تھے۔ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو واپس اللہ کے سیدھے راستے پر لے آنا۔ لیکن کیا کبھی اس عظیم نبی کے بارے میں سوچا ہے جن کی پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ تھی اور جنہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ چلیے آج انہی کی اس حیران کن داستان میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں کہانی کے پہلے حصے سے، ہدایت کا نور۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وقت تھا، کیا ماحول تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سوچئے ایک ایسا دور جب بنی اسرائیل یعنی چلڈرن آف اسرائیل گمراہی کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوب چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا۔ وہ توحید سے یعنی ایک اللہ کی عبادت کے اصلی پیغام سے بہت بہت دور جا چکے تھے، اور بس اسی اندھیرے کو چیرنے کے لیے ایک نور طلوع ہونے والا تھا۔ اور اس نور کا ذریعہ کون بنے؟ وہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام، ایک ایسی پاک باز خاتون جو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جانی جاتی تھیں، ہر وقت بس اللہ کی عبادت میں مشغول۔ اور اسی پاکیزہ ماحول میں ایک ایسا معجزہ ہونے والا تھا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے اگلے اور بہت ہی اہم حصے پر، معجزاتی پیدائش۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑی پہلی اور سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ ہوا یوں کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب ظاہر ہے وہ حیران ہو گئیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ اور فرشتے نے جواب دیا، اللہ جو چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک پیدائش بغیر باپ کے، یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک کھلی نشانی تھی، اللہ کی قدرت کا ایک عظیم ثبوت کہ وہ ذات جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، وہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وقت گزرا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چن لیا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی نبوت کی اور اس خاص پیغام کی جو وہ اپنی قوم کے لیے لے کر آئے تھے۔ ان کا مشن بالکل صاف اور واضح تھا، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو واپس ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، ان کی اصلاح کرنا اور انہیں خالص توحید کی یاد دلانا جس سے وہ غافل ہو چکے تھے۔ اور خاص بات یہ کہ ان کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں تھا، یہ وہی بنیادی پیغام تھا جو ان سے پہلے ہر نبی نے دیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، تو بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مقدس کتاب بھی نازل کی جسے ہم انجیل کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھا، اور اس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب یعنی تورات کی تعلیمات کو بھی صحیح قرار دیا۔ اب اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بہت ہی واضح معجزات بھی دیے تاکہ کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا معجزات تھے۔ ان کے معجزات میں سے ایک تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، ایک کھلونا سا، اور پھر کچھ ایسا ہوتا جو سب کو حیران کر دیتا۔ قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں سب سے اہم لفظ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصلی قدرت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انبیاء جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو بھی شفا دیتے تھے جو پیدائشی اندھے تھے یا جنہیں کوڑ جیسی لا علاج بیماری ہو۔ سوچئے ایسی بیماریاں جن کا اس دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا معجزہ وہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ لیکن پھر وہی بات، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے ہی ممکن تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کوئی قدرت نہیں تھی۔ لیکن افسوس، اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ اور یہاں سے ہماری کہانی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتی ہے، آسمانوں کا سفر۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سازشوں کا انجام کیا ہوا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس داستان کے سب سے اہم موڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن قرآن اس معاملے میں اپنا فیصلہ بالکل واضح طور پر سناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں نہ قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اس نے اپنے نبی کو اپنی طرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیا جانا ان کی داستان کا انجام نہیں، بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، ان کا مقام، ان کا کردار اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ان کی اہمیت۔ تو چلیے ذرا مختصر طور پر سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ اللہ کے ایک بہت ہی عظیم رسول ہیں۔ دوسرا، ان پر مقدس کتاب انجیل نازل کی گئی۔ تیسرا، انہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ چوتھی اور بہت اہم بات، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اور آخر میں مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اور اسی عقیدے کے ساتھ مسلمان ان کی واپسی کے منتظر ہیں، جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کی یہ واپسی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اگر انبیاء کے ان قصوں کو جاننے میں دلچسپی ہے اور یہ تفصیل پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔